الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صراط الجنان تفسیر قرآن سے ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ترجمہ اور ان کی تفسیر سن رہے ہیں، اور الحمدللہ سورہ رعد آیت نمبر 21 13واں پارہ یہاں تک ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کریم قرآن شریف کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا کہ وہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے۔ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہ سے بچنا۔ نمبر 2 نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور ان سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات پر صبر کرنا، یہ اولیاء اور صدیقین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مذموم صبر، یعنی انسان کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا مضبوط ہے، اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اس پر ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہنسیں۔ ان تمام چیزوں میں اگرچہ ظاہری طور پر تو صبر ہی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی رضا کی طلب میں نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یہ صبر مذموم ہے اور اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ قابل تعریف صبر یہ وہ صبر ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے کرے، اور جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ پاک ہی سے طلب کرے۔ یہی صبر اس آیت میں بیان کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ پاک کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، ان کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے پوچھیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون لوگ ہو؟
وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ پاک کی اطاعت کرنے پر اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مزید اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بھی تعریف فرمائی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپے اور کھلے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر چھپ کر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بڑے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگ اللہ پاک کی عطا میں اس کے وکیل ہیں اور اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ وکیل بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریف کا لالچ نہ رکھیں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں۔ مزید آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں اور بد کلامی کا جواب میٹھی گفتگو سے، شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے حلم اور ایذا کے بدلے صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے اوصاف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا اولئک لہم عقبی الدار، یعنی انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ جو نیک اعمال بجا لائیں گے اور جو اللہ پاک کی رضا والے کام کریں گے، آخرت کا انجام یعنی جنت انہیں عطا کی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ جو اچھے اوصاف کے حامل حضرات ہوں گے اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے۔ ان کے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی ان باغات میں داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان حضرات جیسے عمل نہ کیے ہوں۔ جب بھی اللہ پاک ان کے اکرام کے لیے باپ دادا وغیرہ کو ان کے درجے میں داخل فرما دے گا، اور ان کے پاس فرشتے روزانہ دن اور رات میں 3 مرتبہ تحائف اور اللہ پاک کی رضا کی بشارتیں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے پر صبر کیا، تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے سعادت مندوں کے احوال اور جو کرامتیں اور بھلائیاں ان کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اب اللہ پاک بدبختوں کے احوال اور ان کے لیے جو سزائیں
تیار فرمائی گئی ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پاک پر ایمان لانے کا اعتراف کر کے اور ایمان لانے کا وعدہ کر کے، عہد کر کے اللہ پاک کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو صلہ رحمی اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے فضل سے بندوں میں سے جسے چاہے وسیع رزق دے کر غنی کر دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کے رزق میں تنگی فرما کر اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا، بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر۔ اس میں اللہ پاک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ یعنی مشرکین پر جب اللہ پاک نے رزق وسیع فرما دیا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں پڑ گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخر یا خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ اللہ پاک کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنین کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ پاک سے غفلت پہ گزرے، یہ بری ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضلہ تعالی اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو یہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقویٰ پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا کہلائے گا۔ مومن و کافر اور فاسق و پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیاوی زندگی بھی آخرت کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ پر ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تاکہ آپ کی سچائی پر وہ دلیل بن جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کہ ایسا آدمی نشانیاں اور معجزات
نازل ہونے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، حالانکہ کثیر معجزات ان لوگوں کو دکھائے گئے۔ ان کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود ان کا گمراہ رہنا، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی راہ دکھاتا ہے، اور اسی کو وہ راہ دکھاتا ہے جو دل سے اور کامل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ پاک کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے، اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دلاتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ پاک کے اسماء گرامی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ پاک نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ جس کا دل اللہ پاک کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ پاک کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، ایسا ذکر کرنا تو بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں، خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کروں گا۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں، تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ پاک کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے تو بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں مذکور لفظ طوبہ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبہ سے مراد راحت و نعمت، شادمانی و خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طوبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جنت عدن میں لگا ہوا ہے، اور اس کی جڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ایوان معلیٰ میں، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں۔ اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے یہ مبارک درخت کا سایہ اور اس کے پھلوں کا مزہ ہمیں بھی عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔